یہاں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ بار بار ایسے محافل میں شرکت فرمانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین وقار، وقت کے قلیل ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جو محبوب ایمان والے بندے ہیں ان سے کتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی منافق کو مخاطب نہیں فرما رہا، بلکہ میرا رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ آج کا فرمان نہیں ہے بلکہ جب قرآن مجید والفرقان الحمید نازل ہو رہا تھا اس وقت کا یہ کلام ہے، کیونکہ میرا رب جانتا تھا کہ کون کون ایمان والے خوش نصیب ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ عز و جل کے کروڑا کروڑ احسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمیں سچوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سرکار وسپاک کا صدقہ آپ یہ مدرسہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس میں ماشاءاللہ بچے بچیاں حفظ قرآن بھی چل رہا ہے، نازلہ قرآن بھی چل رہا ہے، اور الحمدللہ بچوں اور بچیوں کی معصومی طریقے سے تربیت بھی ہو رہی ہے۔ یہ سچوں کا ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر، ہم سب پر اور اہل محلہ پر اپنا فضل عظیم فرمایا۔ سامعین وقار، آپ اور سب اور ہم سب آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو ہمیں سب علم ہوگا کہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے آپ کو اپنے مرشد کریم کا نام یاد ہے، دادا مرشد کا نام بھی یاد ہوگا، پردادا مرشد کا نام بھی یاد ہونا چاہیے، اسی طرح آپ اور ہمیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ مرشد کامل کا نام بھی الحمدللہ یاد ہے سب کو؟ ماشاءاللہ، کیا نام ہے صاحب؟ سبحان اللہ، یاد ہے سب کو؟ حضرت جنید بغدادی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سامعین وقار، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے کمال کا ایک شعر لکھا فارسی زبان میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نے کتنی بڑی شان بیان فرمائی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم در میان اولیاء جو محمد در میان انبیاء۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انبیاء میں، ولیوں میں مقام ایسا ہے جیسا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبیوں میں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ٹائم بہت کم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم مکمل کر دیا لیکن میں تقریر نہیں کرتا تھا۔ اب صرف میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ تقریر کتنا ضروری ہے اور مرشد کامل کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور اس میں الحمدللہ 5 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد الحمدللہ ولی کامل کا خوبصورت بیان آپ اور ہم سماعت فرمائیں گے، جس کو آپ اور ہم کتاب دل نواز کہا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے مرشد کامل حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب علم مکمل فرمایا تو آپ بھی تقریر نہیں کیا کرتے تھے، جب آپ سے کوئی کہتا تو آپ ٹال مٹول کر جاتے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں سو رہا ہوں، خواب نظر آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ کی آواز سستے بہت زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جو بھی ہمارے ماشاءاللہ دوست وہ 1.5 نمبر سے تشریف لائے، ان کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ بھی محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بغداد شریف کی گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم
आमिना के लाल की मुझे जियारत नसीब हो गई। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जाने लगे तो फरमाया कि ऐ जुनैद तुम तकरीर किया करो। क्या फरमाया? ऐ जुनैद तुम तकरीर किया करो। तो आप फरमाते हैं कि जब मैं सुबह उठा, फजर का वक्त था, तो मुझ में एक चोर आ गया दिल के अंदर। दिल में चोर आया। क्या चोर आया? कि मेरे हजरत ने तो कभी नहीं फरमाया कि मुझे आमिना के लाल की ज़ियारत हुई है, तो ये तो मुझे ज़ियारत हुई है। मेरे दिल में जरा चोर आ गया। फजर का वक्त था, मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तशरीफ ले गया। सुन्नतें घर में पढ़ी। मेरे मुर्शिद कामिल हजरत सैयदना सिर्री सत्ती रहमतुल्लाह ताला आप जमात करवा रहे। 7वीं सब में मुझे जगह मिल गई। जब नमाज मुकम्मल हो गई, मेरे मुर्शिद कामिल ने फरमाया, ऐ जुनैद जरा मेरे करीब आ जाओ। जिस तरह प्यार मोहब्बत से आपके हमारे मुर्शिद कामिल माशाअल्लाह फरमाते हैं करीब आ जाओ, जिससे बड़ा फायदा है। और ये आप सुनेंगे कि मुर्शिद कामिल का होना जरूरी कितना है। आप फरमाते हैं मैं तीसरी सब में बैठ गया। आपने फरमाया और करीब आ जाओ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ सत्ती रहमतुल्लाह अलैह मेरे मुर्शिद कामिल हैं। मैं और करीब चला गया। जब करीब गया ना तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया, ऐ जुनैद अल्लाह ने मुझ पर रात में इतना बड़ा करम किया है कि अल्लाह ने मुझे अपना दीदार नसीब फरमाया है। और जब मैंने रब्बे करीम का दीदार किया, मेरा रब फरमाता है सिद्दी कोई बात बताओ। तो मैंने अर्ज की कि या इलाहुल आलमीन, या करीम अल्लाह एक ही मुरीद है जिसका नाम जुनैद है। या अल्लाह वो तकरीर नहीं करता है। मेरे मौला अपने महबूब से फरमा दे गए, महबूब जब यहाँ कहीं फेरा लगाए तो एक इशारा मेरे जुनैद को भी फरमा जाए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। तो आपने जब ये सुना और फरमाया जुनैद अब तकरीर करोगे ना, तो आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, हुजूर हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अरे महबूब का दीदार भी हुआ है तो आपकी दुआओं के सदके अल्लाह ने दीदार करवाया। इसी तरह सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं तकरीर नहीं किया करता था, फिर मुझ पे कैसा करम हुआ। आप फरमाते हैं एक रात मैं सोया हुआ हूँ, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत नसीब फरमा दी और फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये अजमी है, ये अरबी है, बड़े फसीह व बलीग हैं, मैं जिसारत कैसे करूं, इनकी हर ज़बान में कैसे बोल सकता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। आप फरमाते जब मैंने मुंह खोला, मेरे मुंह में सैयदा कायनात के प्यारे शहजादे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन डाल दिया। कहते एक ही रात में दिया। फरमाया, अब्दुल कादिर बयान किया करो, फिर देखो हमारी लुआब की बरकतें तुम्हें कैसे नसीब होती है। फरमाते एक ही रात गुजरी, जब दूसरी रात आई, सैयदना अली मुर्तजा शेरे खुदा ने दीदार करवा दिया। तो आपने 6 मरतबा, बस आखिरी बात है क्योंकि 10 में तो गुजर गया, 10 रह गए, आखिरी बात है क्यों लंबी कहानी थी, तमीज़ तो आपके सामने नहीं बांधी, तो ये आखिरी करते करते बस 20 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो आप फरमाते हैं कि सैयदना अली मुर्तजा ने मेरे मुंह में 6 मरतबा लुआब डाला। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। फरमाते हैं कि फिर मैंने तकरीर करना शुरू की। देखें फिर बरकतें। फरमाते छोटी सी मस्जिद थी, मैंने तकरीर शुरू की। जिस तरह अल्लाह के वली कामिल होते हैं, कल कुछ थे आज कुछ हैं, कुछ होंगे, अल्लाह ताला और बरकतें नसीब फरमाए। फरमाते मैंने तकरीर करना शुरू की, छोटी सी मस्जिद थी, मजमा बढ़ने लगा, मस्जिद को वसी कर दिया और मजमा बढ़ने लग गया, जामा मस्जिद बना दी गई और मजमा बनने लग गया। बगदाद शरीफ की ईदगाह में चले गए, वहां भी
رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بیان فرماتے تھے آپ کے مجمع میں 70,000 لوگ ہوا کرتے تھے، کتنے؟ اور 400 علماء کرام تھے جو آپ کے بیان کے نقطے لکھا کرتے تھے، نوٹ کیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ رحمت کی برکت چلتی ہے۔ 70,000 لوگ، اور کئی بے ہوش ہو جاتے، اور آپ کو اللہ نے پتہ کتنا بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ آج تو یہ اسپیکر ہے نا، اس وقت اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم، توجہ میری طرف رکھیے گا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان فرماتے، جو پہلی صف والا جو سامنے والا سن رہا ہوتا، ایسے ہی وہ 70,000 کے بعد بندہ کھڑا، اس کے کانوں میں بھی ویسی آواز جا رہی ہوتی۔ اور ایک دن آپ کو وجد بھی آ جائے۔ وجد کسے کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ والوں سے آپ سنتے رہتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر، اس کے معبود کا ذکر، مرشد کریم کا ذکر سن کر جب رونگٹے کھڑے ہونے لگے سمجھو یہی وجد ہے، آنسو آنے لگے رکنے کا نام لے تو سمجھ لیں یہی وجد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی جوش میں آ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے، سامنے صحابی رسول حضرت ربیعہ تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سر ربیعہ مانگ، ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ دنیا میں جنت میں آپ کا ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا جا، تیرے لیے خوشخبری ہے، تو دنیا میں بھی میرے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی میرے۔ یہی وجد ہے۔ اسی طرح آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجد آ گیا۔ اوپر سے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل کے ولی، آج ذرا نیچے اترا دیکھ کے محمد عربی کے غلام گفتگو کیسے کیا کرتے ہیں۔ آپ کو وجد جو آیا، آپ نے تقریر چھوڑ دی۔ آپ کے خلیفہ ہیں حضرت علی بن حیدری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، وہ خلیفہ جو ہے کافی دور بیٹھے ہیں اور ٹیک لگا کے سو رہے ہیں۔ توجہ، ٹیک لگا کے سو رہے ہیں۔ آپ نے تقریر روک دی، آپ نے وہاں سے چلنا شروع کیا، مجمع دم بخود ہو گیا، ایک سکوت طاری ہو گیا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے مرشد اپنے خلیفے کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت علی بن حیدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے میرے بھائیوں تو زانو ہاتھ باندھ کر سرکار غوث اعظم کھڑے ہو گئے۔ مرید سو رہا ہے، اب باطنی کیفیت کیا ہے یہ تو محبوب مرشد ہی جانتا ہے۔ مرید سو رہا ہے اور آپ کھڑے ہاتھ باندھ کے اور کیا کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ وقت جیسے گزرتا گیا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے ہیں، اچانک حضرت علی بن حیدری کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے آنکھ کھلی تو رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو میرے آقا غوث اعظم بھی رونے لگے۔ یہ معاملہ کہاں ہوا؟ بغداد شریف میں۔ جب رونے لگے تو کسی کو یہ جرأت تو تھی نہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، اور آپ کا تو یہ کمال تھا، ایک بیان فرما رہے ہیں، بیان فرماتے فرماتے یوں ہاتھ آگے کیا تو ہاتھ بھیگ گیا۔ شاگردوں کو پڑھانے لگے، حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ کا ہاتھ بھیگ گیا۔ آپ فرماتے خاموشی سے اپنا سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ آیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ یا غوث اعظم، ہماری کشتی ڈوب رہی تھی اور ہم نے ایک نعرہ لگایا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا غوث اعظم اے میرے آقا۔ جیسے ہم نے نعرہ لگایا، آپ کا ہاتھ ظاہر ہوا، آپ نے کشتی کو سہارا جو دیا تو ڈوبتی کشتی کنارے پر پہنچی۔ آپ کا تو اتنا بڑا کمال ہے۔ مرید کی آنکھ کھل گئی، مرید رونے لگے تو میرے آقا غوث اعظم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو کسی نے حضرت علی بن حیدری سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا تھا؟ اتنا بڑا مجمع تھا، بیان چل رہا تھا، چلتے چلتے چھوڑ دیا، آ گئے آپ تو خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، معاملہ کیا تھا؟
فرماتے ہیں تم کسی عام پیر کے مرید نہیں ہو. سبحان اللہ. معاملہ کیا تھا یہ سنو, اس کے بعد حضرت صاحب کا کتاب ہے نواز. معاملہ یہ تھا کہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان جو فرما رہے تھے, آپ کے بیان میں وہ تاثیر اور روحانیت تھی کہ لوگوں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند جو آئی تو میں مدینہ شریف پہنچ گیا. مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. اے لوگوں توجہ فرماؤ, تم کسی عام پیر کے مرید نہیں ہو. اے لوگوں جو باطنی طور پر خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا, وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی, میں نیند میں زیارت کر رہا ہوں, آپ کھلی آنکھوں سے زیارت کر رہے تھے. ایسا آقا غوث اعظم آپ فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ. میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید تو خوف نہ کر, میں تیرا پیر تیرے ساتھ ہوں. یہاں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں جمع ہونا اور ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ساتھ عمر میں, علم میں, حلم میں, اخلاص میں بے حساب اور برکت نازل فرمائے, اور جتنے یہاں آگے اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.